عزیزان محترم، قبل اس کے سلسلے ذکر آگے بڑھے آپ کی خدمت میں ادباً کچھ معروضات ہیں۔ سب سے پہلا معروضہ، کچھ مومنین بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بارگاہ ہدیت میں بوسیلہ معصومین علیہ السلام بالخصوص بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ بیمار مدینہ، بیمار کربلا کا، دنیا میں جہاں کہیں مومنین و مومنات ان دنوں علیل ہیں، بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص سید حسنین حسین رضوی صاحب، سید محمد حسین رضوی صاحب، جناب میر مختار علیبی زوار صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ دوسرا معروضہ آپ کی خدمت میں، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر احمد علی زوار مرحوم، جان عزا میر صابر علی زوار مرحوم، میر حسن علی زوار مرحوم، سید علمدار حسین رضوی مرحوم، سید اکبر حسین رضوی مرحوم، مرزا محمد علی صاحب مرحوم، میر عارف علی باقری صاحب مرحوم، شہزادی بیگم مرحومہ، بلقیس سلطانہ مرحومہ، فرزانہ فاطمہ مرحومہ، نور فاطمہ مرحومہ، سیدہ اصغر النساء بیگم مرحومہ، روحینہ فاطمہ مرحومہ، کنیز فاطمہ مرحومہ، کنیز عباس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ عالمین الرحمن الرحیم کی جمعی استغین اہدنا الصراط المستقیم ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کر۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا بڑا ہی مشہور اعلان مبارک سورہ آل عمران، جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ انہیں اگر مہلت دے رہا ہے تو یہ مہلت خیر بن کر اللہ دے رہا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ظالم اور کافر کو مہلت اسی لیے دیتا ہے لیزدادو اسما، تاکہ اس کے گناہوں کا بوجھ اور بڑھتا چلا جائے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ کیوں؟ واللہ شدید العقاب، تاکہ جب اللہ کا عذاب آئے تو عذاب بھی بڑی شدت سے آئے۔ تو اللہ جب ظالم کو مہلت دے رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو گیا یا اللہ نے اسے چھوڑ دیا، بھلا دیا، نہیں۔ قرآن نے بار بار ظالموں کو بھی متوجہ کیا، کافروں کو بھی کہا، ظالموں کو کہا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ انقریب ظلم کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ خداوند عالم نے انہیں راحت دی ہے یا انہیں مہلت دی ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے تاکہ جتنا ظلم بڑھے گا عذاب پروردگار بھی اتنا شدید بن کر آئے گا۔ صلوات پڑھ محمد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے اس ایک آیت مبارکہ میں جہاں پر
کافروں کو بیان ان کی حیثیت اور ان کے لیے مہلت کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ اسی آیت مبارکہ کو میری شہزادی جناب زینب علیہ مقام نے دربار یزید میں اپنے خطبے کے درمیان پڑھا تھا۔ اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا تاکہ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کیے جائیں۔ عزیزان محترم، شہزادی کی بارگاہ ہے، شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ تمام نوجوان جنہوں نے اہتمام کیا ہے وہ قابل تعریف بھی ہیں۔ یقیناً بارگاہ ہے جناب سیدہ سے انہیں جزائے خیر بھی ملے گی۔ اس مجلس اعظام میں تعاون اور اہتمام میں حصہ لینے والے سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اس ذکر میں شامل ہونا، اس ذکر کا اہتمام کرنا، کیونکہ اس ذکر میں وہی اہتمام کرنے کے قابل ہوتا ہے جسے بارگاہ زہرا سے اجازت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عزاداری میں وہی آتا ہے جسے میری شہزادی بلاتی ہے۔ شہزادی کونین اس فرش عزا کی مالکہ ہے، یہ شہزادی کونین کی ملکیت ہے۔ بانی جناب زینب ہے، مالک جناب زہرا ہے۔ یہ فرش عزا ہے، یہ فرش حسین ابن علی ہے۔ عزیزان محترم، جہاں دربار میں شہزادی زینب نے حسین ابن علی کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے، یزید کے سامنے، یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے کس میں اتنی جرأت ہے؟ ذرا غور کریں آپ، یزید کا دربار، تخت اس کا، تاج اس کا، حکومت اس کی، لشکر اس کا، طاقت اس کی، سب کچھ یزید کا۔ جو آ رہا ہے وہ جھک کر سلام کر رہا ہے۔ کوئی یزید ملعون کو بادشاہ کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی امیر کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی کسی لقب سے بلا رہا ہے، لیکن اللہ رے، علی کی بیٹی کی شجاعت، عباس کی بہن کی جرأت دیکھے۔ میری شہزادی نے جب خطاب کیا تو کیسے خطاب کیا؟ دنیا بادشاہ کہہ رہی تھی، امیر کہہ رہی تھی، لیکن جب علی کی بیٹی نے کلام کیا تو کہا یا ابنت طلقاء، حقیقت یاد دلائی۔ اے یزید تو بھول گیا، تیری حقیقت میں بتاتی ہوں۔ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد یزید، حقیقت یاد دلائی کہ پہچانو کسے تم اپنا بادشاہ سمجھ رہے ہو، اپنی مملکت کا سربراہ سمجھ رہے ہو، یہ وہ ہے جسے ہم نے، میرے نانا نے فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا۔ یبنت طلقاء اس گروہ کو کہا جاتا ہے فتح مکہ کے دن پیغمبر اکرم نے جن کو آزاد کیا تھا۔ یہی تاریخ کے پس منظر کو میری شہزادی نے بڑے دربار میں یاد دلایا اور کہا کہ اے یزید، تو زمانے کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن میں بتاؤں گی کہ میرا بھائی کیا ہے۔ تو زمانے سے فضائل اہل بیت چھپانا چاہتا ہے، مناقب اہل بیت چھپانا چاہتا ہے۔ جتنا حکومت نے ان کے ذکر کو دبانا چاہا، علی کی بیٹی نے اتنا ہی حسین کے ذکر کو دنیا کے ہر گوشے تک پہنچا دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، زندہ باد۔ بڑی عظیم ترین شہزادی کائنات کی یہ وہ عظیم شہزادی ہے جس میں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ایک ام ابیہا، ایک زین ابیہا۔ تاریخ میں دو بیویاں ہیں عزیزان محترم، ایک جناب زہرا ہے جسے پیغمبر اکرم نے اپنے باپ کی ماں ام ابیہا کہا، ایک جناب زینب
جسے علی مرتضیٰ نے کہا یہ علی کی زینت جناب زینب ہے، یہ مرتبہ جناب زینب ہے۔ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا علی کی بیٹی کو کہ تاریخ آج بھی حیران و پریشان ہے کہ علی کی بیٹی کا کردار آج بھی بول رہا ہے۔ تاریخ یہ سمجھ رہی ہے کہ علی کی بیٹی کا خطبہ دربار کی حد تک تھا، خطبہ رک گیا، نہیں، آج بھی علی کی بیٹی کا خطبہ فضاؤں میں گونج رہا ہے، حق و باطل کو پہچان رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے کہ یزید مٹ گیا، میرا بھائی حسین آج بھی زندہ ہے۔ یہ میری شہزادی کی صدا آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے، دنیا کو بتا رہی ہے کہ فاطمہ کے لال نے کربلا میں دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ میری شہزادی نے جہاں شہزادی کے مقام و مرتبے کو تاریخ نے بیان کیا کہ کیسا مرتبہ کہ کبھی ولیت اللہ کہا گیا، کبھی علی مرتضیٰ جیسے باپ کی زینت کہا گیا، کبھی شریکت حسین کہا گیا، کبھی عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ جناب زینب ہے، عظیم ترین شہزادی کہ جس نے اپنے خطبے کے ذریعے زمانے کو بتایا کہ حقیقت کیا ہے، حق اور باطل کی پہچان کروائی۔ عزیزان محترم، تاریخ کے دامن میں دو خطبے ہیں جنہوں نے انقلاب پیدا کیا ہے، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ، ایک مولا سید سجاد کا خطبہ۔ آپ دونوں خطبات اٹھا کر دیکھیں، دونوں کی اپنی انفرادیت ہے، خصوصیت ہے، دونوں فصاحت و بلاغت و معرفت کا سمندر ہے، لیکن میں ایک اجمالی آپ کی خدمت میں خاکہ پیش کروں۔ اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو مولا سید سجاد اور جناب زینب کے خطبات میں ایک بنیادی فرق ملے گا۔ کون سا بنیادی فرق ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، فرق یہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، صاحب نظر جانتے ہیں، ذرا غور کریں کہ دونوں خطبات میں فرق یہ ہے کہ جب مولا سید سجاد نے خطبہ دیا تو مولا سید سجاد نے اپنے خطبے میں تولا کو پیش کیا ہے۔ آغاز سے اختتام خطبہ تک امام نے بتایا اہل بیت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میں چلوایا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، میں امام المتقین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر محجلین کا بیٹا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ بتایا، تولا ہی تولا ہے۔ لیکن جب ہم نے خطبہ جناب زینب کو اٹھا کر دیکھا، آغاز سے لے کر اختتام تک دونوں خطبے ایک نظر آتے ہیں، وہاں تولا ہے، یہاں تبرہ پایا جاتا۔ جناب زینب نے انداز تبرہ بتایا کہ تبرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تبرہ باطل کے چہلے پر موجود نفاق کے پردے کو ہٹانے کا نام تبرہ ہے، زمانے کو ان کا حقیقی چہرہ دکھانے کا نام حقیقی تبرہ ہے۔ تبرہ کیسے کیا گیا؟ تاریخ نے بتایا، جناب زینب نے بتایا، جسے تم اپنے تخت و تاج کا مالک سمجھ رہے ہو، وہ یزید نہ اسلام کی پہچان اس سے ہے، نہ اسلام کا اس سے کوئی سروکار ہے، بلکہ یزید کی حقیقت یہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں عزیزان محترم، یزید ملعون کی 3 سالہ دور حکومت، ملعون یزید 3 سال کی اس کی حکومت۔ پہلے سال گلشن زہرا کو لوٹا، کربلا والوں کو شہید کیا۔ دوسرے برس واقعہ حرہ، جہاں مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی، اصحاب کو قتل کیا۔ تیسرے برس خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا۔ یہ 3 سال میں 3 کارنامے، تاریخ گواہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جائیں دیکھیں
پتہ چلے گا یہ یزید کی حکومت۔ لیکن علی کی بیٹی نے حسین کے ذکر کو باقی رکھا، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا وَقِدْ قَيْدًا وَسِسَائِيًا وَاللَّهِ لَا تَمْحُ ذِكْرَنَا۔ اے یزید جتنی کوشش کرتا ہے کر لے، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، باخدا نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا نہ ہمارے ذکر کو روک سکے گا۔ علی کی بیٹی کا وعدہ آج بھی باقی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ یزید کا ذکر مٹ گیا، حسین کا ذکر باقی ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ جہاں ذکر باقی ہے وہی دنیا کو پتا چلا کہ کون حق پر تھا، کون باطل ہے، کون ظالم تھا، کون مظلوم ہے۔ میری شہزادی نے زمانے کو بتایا، فیصلہ کر دیا کہ ہائے کربلا کے میدان میں ظالموں نے کیسے کیسے ظلم اٹھائے ہیں۔ ایک دو پہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کا بڑا گھر لوٹ لیا گیا۔ ہاں آزادارو، جہاں میں زینب علیہ مقام کی مصیبتوں کا ذکر آتا ہے تو بے ساختہ شہزادی کے زیارت کا فقرہ ذہن میں ابھر کے آتا ہے۔ السلام علیکی یا ام المصائب، اے ام المصائب بی بی آپ پر سلام۔ اللہ اکبر، ہائے کس بی بی کا ماتم ہو رہا ہے، ذرا غور کریں۔ چوتھے امام کی بارگاہ ہے، یہاں ہم شہزادی سے منسوب بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دونوں بارگاہیں سامنے موجود ہیں۔ عزادارو، اب تک آپ نے پرسا دیا، ماتم کیا، اتنی عزاداری کی، تو اب تک آپ بہن کو بھائی کا پرسا دیتے رہے، ماں کو بیٹی کا پرسا دیتے رہے، لیکن آج پرسے کا عنوان بدل گیا۔ آج بھائی کو بہن کا پرسا دینا ہے، آج امام زمانہ کو جناب زینب کا پرسا دینا، ان بیویوں کا پرسا دینا ہے جن کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں یوں سلام کیا، سلام ہو ان بیویوں پر جنہیں دیار بدیار پھرایا گیا، سلام ہو جنہیں ہاں آزادارو، یہ شہزادی زینب کی مصیبتیں ہیں۔ کون کون سی مصیبت کا ذکر کیا جائے، آخر وہ منزل بھی آئی جہاں کربلا کی مصیبتوں کے بعد کربلا میں شہزادی زینب نے رہائی کے بعد آ کر بھائی کا چہلم منایا، پھر لوٹ کر مدینہ منورہ کی جانب قافلہ چلا۔ مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا، امام نے بشیر کو بلایا، کہا بشیر ہمارے آنے کی خبر دیتا جا۔ بشیر چلا سنانی سناتا، یا اہل یثربا لا مقام لکم اليوم، اے یثرب والو، اے مدینہ والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ اجڑ گیا، فاطمہ کا بھرا گھر ایک دو پہر میں لوٹ لیا گیا، غضب ہو گیا، حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر پڑا رہا اور سر لوگ نیزہ پر دیار بدیار پھرایا۔ بشیر سنانی سناتا رہا یہاں تک کہ قافلہ روضہ رسول میں داخل ہوا۔ بیویوں نے رسول اکرم کی قبر پر بیان کیے، نواسی نے نانا کی قبر سے لپٹ کر بیان کیے، نانا امت نے ستم کیا، نانا میرے بھائی کو پیاسا شہید کر ڈالا گیا، ہاں نانا غضب ہو گیا، نانا آپ ملائکہ نے آسمان سے آ کر نماز جنازہ پڑھی تھی، نانا آپ دنیا سے گئے تھے، ملائکہ آ رہے تھے، لیکن اے نانا میرے بھائی کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر خاک اور خون میں غلطہ پڑا رہا، کوئی نہ تھا جو
جزاکم اللہ ان خیر الجزا۔ شہزادی زینب نے مصیبتیں اور مصائب بیان کیے، وہاں سے اٹھی ماں کی قبر مبارک کی جانب چلی، قبر جناب زہرا پر پہنچ کر جناب زینب نے ماں کی لحد سے لپٹ کر بیان کیے، اماں بڑا گھر اجڑ گیا، اماں بڑا ستم ہوا، اماں میں دیکھتی رہی، کبھی علی اکبر کا لاشا آیا، کبھی قاسم کا پامال لاشا آیا، کبھی عباس کے شان قلم ہوئے، اماں کبھی میرے آنا محمد کی پسلیاں چور ہوئے، اماں کبھی اصغر کے گلے پر تیر لگا، اماں میں 70 قدم پر دیکھ رہی تھی، ظالم خنجر لیا بھائی کے سینے پر سوا، بیان کرتی رہی، بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ شہزادی زینب علیہ مقام نے اپنے پہلو سے ایک لہو بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا پر رکھا اور بیان کیے، اماں یہ بھائی حسین کا کرتا ہے، اماں اس پر تلواروں کے نشان ہے، تیروں کے نشان ہے، نیزوں کے نشان ہے، پتھر کے نشان ہے، بیان کرتے کرتے کہا اماں کچھ نشان زینب اپنے ساتھ بھی لائی ہے، اماں میرے بازوؤں میں رسلوا دی گئی، پشتا دیا لوت پگا، آزادارو، سارا مدینہ رونے لگا، مسلسل گریہ ہوتا رہا، ماتم ہوتا رہا، جتنے برس شہزادی مدینے میں رہی ذکر کربلا رہا، یہاں تک کہ پھر دوبارہ قید کیا گیا۔ اب جو قافلہ لوٹ کر شام میں پہنچا، تاریخ نے وہ منظر لکھا جب جناب زینب لوٹ کر بازار شام، دربار شام، ایک ایک منظر یاد آنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جیسے جیسے شام قریب آ رہی تھی، جناب زینب بے چین ہو رہی تھی اور مولا سید سجاد سے کہتی جاتی، بیٹا سید سجاد دعا کر کہ پھر مجھے دربار جانا نہ پڑے، دعا کر پھر مجھے بازار شام جانا نہ پڑے۔ ایک ایک مصیبت یاد آنے لگی، یہاں تک کہ اس باغ میں پہنچی جہاں قافلہ روکا گیا تھا۔ اب جو مقام پر پہنچی، درخت کے قریب آئی، سر حسین رکھا گیا تھا، یاد آیا، بے ساختہ بیان کیے، کربلا کا رخ کیا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، جیسے ہی صدائے گریہ بلند ہوئی، ملعون بیل چالیا ہوا آگے بڑھا، آئے علی کی بیٹی ایسا وار کیا، سر شگاتا سید سجاد کہنے لگے آج میں پھر یتیم ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ماتم حسين۔